والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام آپ کے سامنے تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد قرآن پاک کی جو آیات اس موضوع سے تعلق رکھنے والی ہیں انہیں عبارت بھی پیش کرتے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر مستند تفاسیر کی روشنی میں اس پر کچھ کلام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہ آیات کسی گناہ کے بیان پر مشتمل ہیں تو محاسبے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں، کسی اچھے عمل کے بارے میں نشاندہی کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کی اپنانے کی ترغیب بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک متوازن اور ایک اچھا پروگرام کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھے گا، اس کو غور سے سنے گا تو نہ صرف اس کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی گناہ سے توبہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے، نیک عمل کی توفیق مل جائے، اس پہ استقامت حاصل ہو جائے، اور بہت سارے حرام و حلال کی تمیز حاصل کرنے کے بعد اور غلط اور صحیح کی تمیز حاصل کرنے کے بعد ایک صحیح راستے کی طرف انسان چل جائے۔ یہ بھی اس میں فائدے انشاءاللہ حاصل ہو سکیں گے۔ آج جو پچھلے پروگرام میں آپ کو پتہ تھا ہم نے جوئے کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی اور کافی طویل کلام کیا تھا۔ آج کچھ آیات متبنہ کے بارے میں ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ متبنہ کہتے ہیں اس بچے کو جس کو آپ نے لے کر پالا ہو، کسی کا بچہ ہو لے کے پالا ہو، جسے ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کو لے پالک بھی کہتے ہیں۔ اس میں بعض لوگ تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا بچہ لے لیا ہے تو کیا اس کے اصل باپ کا نام لکھوایا جائے یا اپنا نام لکھوا دیں، اور بعض ہی کہتے ہیں کہ بعض بچوں کے تو ہمیں والد کا نام بھی نہیں پتہ کہ یہ کس کا بچہ ہے، جیسے بعض جگہ سے لے لیتے ہیں ویلفیئرز وغیرہ سے، اور کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایسی بچوں کو، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ولدیت حقیقتاً کیا ہے، تو پھر اس بچے کو کس طرف منسوب کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان باتوں کا جواب بہت پہلے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل فرمایا تو آیات میں دے دیا۔ لیکن وہی بات جو ہم اکثر غم کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان کے پاس ہر چیز کو دیکھنے اور پڑھنے کا وقت موجود ہے، لیکن قرآن مجید کو غور سے سننے اور اس کو پڑھنے اور اس سے اکتساب فیض کرنے کا وقت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کس مقام پہ کیا کیا باتیں بیان کی ہیں۔ چلیں، یہ تو ایک عالم کے لیے بھی ذرا بلکہ حافظ کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ کون سا مضمون کس جگہ بیان ہوا ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ تو ہو کہ اس کو معلوم ہو کہ کون کون سے احکام اس میں ہیں، کس مقام پر ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اور یہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے کہ جب آدمی بار بار قرآن عظیم کو پڑھتا رہے۔ ہم لوگ ناظرہ پڑھنے کے بعد قرآن کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ناظرہ میں بھی کیا پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ حافظ قرآن حفظ کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ حق قرآن ادا کر دیا، اسے بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں، بھئی یاد ہے وہ پتہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی رمضان میں قرآن کھول کے 10 قرآن، 5 قرآن، 6 قرآن، 8 قرآن تیزی کے ساتھ ختم کرنے میں ہی اپنا کمال تصور کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، قرآن عظیم وہ کتاب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ شروع سے لے کر اور مرتے دم تک اسے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہی رہے۔ الف لام سے شروع کرے، بلکہ الحمد سے شروع کرے، پڑھتا جائے ترجمہ تفسیر کے ساتھ حتیٰ کہ والناس تک پہنچ جائے۔ جب ختم ہو جائے پھر نئے سرے سے سٹارٹ کر لے، اور زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہ لادا جائے کہ نفس ہمت نہ کر پائے۔ 2 آیات 3 آیات روزانہ پڑھنا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اگر یہ انسان ساری زندگی اپنی عادت بنا لے تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے، نہ کوئی خدا نخواستہ ہم نے کوئی قرآن پاک پہ یا معاذ اللہ دین پر یا اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان کیا، بلکہ یہ ہماری اپنی ذات کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ ہم نے یہ محسوس کیا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مضامین قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی ہیں، چنانچہ جب بار بار قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے مضامین نگاہوں سے گزرتے ہیں اور پھر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انسان پڑھتا ہے تو پھر بہت پیارا اثر ہماری شخصیت پر مرتب ہوتا ہے۔ تو آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں، جس میں یہ حکم بیان ہوا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ،
اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے دل میں، کسی مرد کے باطن میں یا کسی مرد کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں۔ یہ اس کے کئی شان نزول ہیں۔ ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا ہے کہ کفار معاذ اللہ بلکہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان لگایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے اندر، ان کے باطن میں، ان کے سینے میں دو دل ہیں، ایک دل یہ صحابہ کرام کی طرف ہے اور دوسرے دل سے یہ ہماری طرف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے باطن میں، کسی مرد کے سینے میں دو دل رکھے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کا بہتان جھوٹا ہے۔ پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم اپنی ماں کے برابر کہہ دو، ان کے ساتھ زہار کر لو، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماں نہیں بنایا۔ اس پہ ہمارا کلام غالباً ہو چکا ہے پہلے کہ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زوجہ کے جسم کے کسی حصے کو اپنی ان عورتوں کے جسم کے کسی ایسے حصے سے مشابہت دے دے کہ جن سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام تھا، اور ان عورتوں کے اس جسم کے حصے کو دیکھنا بھی منع تھا۔ مثال کے طور پہ والدہ ہیں، ان کے ران پہ نگاہ ڈالنا حرام ہے۔ آپ کوئی خدا نخواستہ اپنی زوجہ سے اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ تیری ران میری ماں کی ران کی مثل ہے، تو یہ زہار ہو جاتا ہے۔ اس کو شرعی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں، اور وقتی طور پہ فوراً بیوی اس شخص پہ حرام ہو جائے گی جب تک کہ زہار کا کفارہ ادا نہ کرے۔ یا کوئی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یوں پورا کہہ دیتا ہے کہ تو پوری کی پوری میری ماں کی مثل ہے، تو اس سے بھی زہار ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ کفار میں یہ زہار کا ایک تصور اس طرح موجود تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیتا کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، تو وہ اس کو اس کی ماں ہی تصور کرنے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام ایک نیا تصور پیش کر رہا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی مثل بھی کہہ دے تو یہ اس کی ماں نہیں بن جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے احترام کے منافی چونکہ ایک کام کیا ہے، اس کو سزا ملے گی کہ وقتی طور پہ اس کی بیوی اس پہ حرام ہے، اب اس کا کفارہ ادا کریں۔ اور اس کا کفارہ وہی ہے کہ یا تو پہلے پے در پہ 60 روزے رکھیں لگاتار، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 60 مساکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ پہلا غلام آزاد کرنا ہے، لیکن اب اس کا دور نہیں ہے، تو پھر یہ 2 کام ہے کہ یا تو 60 روزے رکھیں لگاتار، ایک بھی اس میں ناغہ نہ ہو، اور اگر اس کی ہمت اور استطاعت نہ پائے تو پھر وہ 60 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو کفارہ ادا ہوگا، تب اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہوگی۔ اور تیسرا اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارا موضوع ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے لے پالک بچوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ یعنی ایسا بھی نہیں اگر تم کسی لے پالک بچے کو لے لو تو پھر وہ تمہارا ہی بیٹا بن جائے۔ یہ بھی کفار کے اندر ایک بیماری تھی، رائج تھی کہ اگر کوئی کسی بچے کو اپنا منہ بولے، یعنی لے پالک بیٹا بنا لیتا، اڈاپٹ کر لیتا تھا، تو وہ اس شخص کے نسب کے ساتھ ہی اس بچے کو معروف کر دیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی قریشی شخص کسی بچے کو لے لیتا تو اس بچہ چاہے غیر قریشی ہوتا اس کو بھی قریشی بنا دیا کرتے تھے، یعنی نسب اس کا بدل دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرما دی کہ اگر تم کسی بچے کو لیتے ہو، لے پالک بچے کو اپنے لے کے پالتے ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے خاندان کا ایک حصہ بن جائے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں ثواب ملے گا، تم نے نیکی کا کام کیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے اس بچے کو لے لیا تو وہ تمہارا اپنا سگا بیٹا بن جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہ کا قول ہے، تم نے اپنے پاس سے یہ بنا لیا ہے کہ جی یہ فلاں کا بیٹا ہو گیا ہے کیونکہ اس نے پال لیا ہے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ یقل الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو، ان کو ان کا باپ کا ہی کہہ کر پکارو، باپ کی طرف منسوب کرو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عدل کے زیادہ قریب ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تم نہیں جانتے ان کے باپوں کو، اس بچے کے باپ کا تمہیں پتہ نہیں ہے،
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ اور بشریت میں تمہارے چچا زاد ہیں۔ یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو بھائی کا بیٹا پھر چچا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ تو تم یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا بھائی ہے یا یہ میرا چچا کا بیٹا ہے، لیکن وہ چچا کون ہے اس نامعلوم شخص کی طرف ہی اس کو منسوب کیا جائے گا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ جو اس سلسلے میں تم سے پہلے خطأً صادر ہو گیا۔ تمہیں پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا، تم نے اس طرح بچوں کو منسوب کر دیا غیر باپ کی طرف، تو اس کا گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ہاں وہ گناہ ہے کہ جو جان بوجھ کر تمہارے دل کریں، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہارا یہ مسئلہ بھی معلوم ہے کہ اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے غیر باپ کی طرف، اور اس کے باوجود بھی پھر وہ منسوب کرے، تو سرکار نے وعید فرمائی ہے کہ جو اپنا نسب اپنے باپ کے علاوہ کسی کے ذریعے مشہور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں دیکھیے اب ہم اس پہ تھوڑا سا کلام کرتے ہیں کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالک بچوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ تو وہ بچے جو ہیں جو تم نے لے کر پالے ہیں، اگر تم ان کو اپنا بیٹا، ویسے ہم پیار میں دیکھیں محلے کے بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں جی یہ تو میرا بیٹا ہے، یا چچا کے بیٹے کو کہہ دیتے ہیں اس طرح، لیکن ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ اسے اپنی اولاد قرار دے کر اپنا خاندانی نام بھی اس کو دینا اور اسے غیر باپ کی طرف منسوب کرنا، یہ ہے منع کہ اگر ہم نے کسی کو لے کر پال لیا ہے تو ہمارا حقیقتاً بیٹا نہیں بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے منہ سے نکالی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ اور پھر اگلی میں پہلے آیت عرض کر دیتا ہوں کہ ادعوہم لآبائہم انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، ہوا اقسط عند اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عدل کے زیادہ قریب ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ پس اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانو تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ تو یہ تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد ہیں، تو یہ تم کہہ سکتے ہو، بس پکارے نہیں۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بہت سے لوگ بچوں کو لے کر اپنے پاس پال لیتے ہیں، جیسے بھائی کا بچہ لے لیا، بہن کا بچہ لے لیا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے، تو سرپرست کے طور پر تو یہ شخص اپنا نام لکھوا سکتا ہے کہ سرپرست یہ ہے، لیکن جب حقیقتاً باپ کا لفظ لکھا ہوگا کہ باپ، تو پھر اصل باپ کا نام ہی لکھوانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا بچہ لے لیا جس کے والد کا نام معلوم نہیں ہے، تو پھر وہاں پر وہ سرپرست کے طور پر تو اپنا نام لکھوائے، والد کے طور پہ نہ لکھوائے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ڈاکومنٹس جب بناتے ہیں تو اس میں لازم ہوتا ہے کہ باپ کے خانے میں کسی نہ کسی کا نام لکھوایا جائے۔ یہ بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ اس میں بریکٹ میں سرپرست کر کے بھی نہیں لکھ سکتے ہیں، باپ کا نام ہی لکھنا ہے، اور یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آفیسز کی اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں، بے فارم بنانا ہے، جی شناختی کارڈ بنانا ہے، پاسپورٹ وغیرہ بنانا ہے، تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ یہ چونکہ ایک ضرورت والی چیز ہے، اس کے بغیر انسان گزارا نہیں کر سکتا ہے، تو اس میں یہ ضرور ہوگا کہ ایسے موقع پر یہ شخص جو بچے کو پال رہا ہے یہ باپ کے خانے میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے، لیکن یہ صرف دل میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ یہ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس سے پوچھے کہ کیا آپ اس کے والد ہیں یا یہ آپ کا بیٹا ہے، تو پھر اس کو صاف کہنا ہوگا کہ نہیں، میں اس کا والد نہیں ہوں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ریکوائرمنٹس تھی تو میں نے اپنا نام لکھوا دیا، ورنہ یہ کسی اور کا ہی بچہ ہے۔ تو یہ اب یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے بالفرض کہیں سے بچہ لیا اور اس کے والد کا نام پتہ نہیں، اور ہم کہیں کہ جی اس کے یہ کسی کا بچہ ہے، ہمارا نہیں ہے، لوگ پوچھیں گے اس کے والد کون ہے، اور ہم کہیں جی والد پتہ نہیں کون ہے اس کا والد، تو اس سے بچے کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوں گے، تو کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں یہ مسئلہ وہی ہے کہ آپ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور بشریت یعنی بشر ہونے کے لحاظ سے ہر مسلمان کا چونکہ بھائی ہے، تو اس کے والد اگر مسلمان تھا تو وہ بھی تمہارا مسلمان بھائی، اور اس کا بچہ تمہارے لیے چچا زاد ہو گیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں، تو یہ گزارا ہو سکتا ہے،
لیکن یہ سوچنا کہ جی بچے کی مطلب ذلت کا احساس کر کے یا اس کے احساس کمتری کا احساس کرتے ہوئے باپ کا نام ہی بدل دینا، یہ بالکل غلط ہے، شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ نکاح نامہ جب بھرا جاتا ہے، ایسے بچے کا مثال کے طور پہ نکاح ہو رہا ہے، اب وہی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ضرورتاً ڈاکومنٹس میں ایک شخص نے اپنا نام تو لکھوا دیا باپ کے خانے میں، باپ نہیں ہے، بچے کو لے کے پالا ہوا ہے۔ اب آئی شادی کی باری، اس میں ایک پرابلم ہو جاتی ہے، وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ باپ کے خانے میں اگر میں اپنا نام لکھوا دیتا ہوں اور پھر لڑکے کا نام پکارا جاتا ہے، مثلا باپ یہ شخص جو ہے اس کا نام اکرم ہے اور یہ اشرف بچہ ہے، اشرف بن اکرم کا نکاح فلانا بنت فلاں کے ساتھ اتنا ہو گیا۔ اب وہ لڑکے سے پوچھ رہے تم نے قبول کیا؟ اس نے کہا قبول کیا، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس کے باپ کا نام تو یہ غلط لیا گیا ہے، یہ حقیقتاً باپ تو ہے نہیں، رشتہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو دیکھیں یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بدلنے سے منع کیا ہے، یعنی نسب بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اصل باپ کا نام چھپا کر اسے غیر باپ کی طرف ہی منسوب کر کے مشہور کر دیں۔ لیکن اگر ایک شخص واضح کر دیتا ہے کہ میں حقیقتاً اس کا باپ نہیں ہوں، اس کا باپ کوئی اور ہے، میں نے تو خانے میں ویسے نام لکھوایا ہے کیونکہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، اور وہاں گواہ اس لڑکے کو سامنے دیکھ بھی رہے ہیں، تو اصل میں لڑکے کا نام یا باپ کا نام پکارنا معرفت کے لیے ہوتا ہے، پہچان کے لیے ہوتا ہے، تاکہ گواہوں کو پتہ چلے کہ کس کا نکاح ہو رہا ہے۔ اب جب لڑکا سامنے بیٹھا ہوا ہے تو لازم بات ہے گواہ جانتے ہیں کہ یہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، اور یہ بھی اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر بعد میں کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے کہ یہ نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، تو گواہ کم از کم کہہ سکے کہ ہاں جی فلاں بن فلاں کا نکاح ہمارے سامنے ہوا تھا، یعنی وہ بعد میں گواہی دے سکیں۔ تو جب یہ لڑکا ہی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بالفرض اگر بعد میں کبھی گواہی دینے کی ضرورت پیش آئی تو وہ بالکل گواہی دے سکتے ہیں، اگر یہ سامنے آ جائے تو کہیں گے ہاں یہ لڑکا ہے، اس کا ہم نے نکاح میں ہم گواہ بنے تھے، یا کم از کم اشرف تو اس کا نام ان کو پتہ ہوگا کہ بھئی ہاں اشرف کا ہم بنے تھے اور یہ وہ لڑکا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گواہوں کے لیے جب سامنے ایک شخص موجود ہو، بعد میں اس کو پہچاننا اور اس کے لیے گواہی دینا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لہٰذا جس وجہ سے لڑکے کا اور باپ کا نام پکارنا ضروری تھا، وہ جب لڑکا خود سامنے موجود ہے تو وہ وجہ حاصل ہو رہی ہے، یعنی وہ سبب ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اسی سبب سے پکارنے کا حکم تھا، اسی سبب سے کہ گواہ بعد میں آسانی سے گواہی دے سکیں، وہ چیز اب بھی یہاں پہ پائی جا رہی ہے، لہٰذا اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا، نکاح آرام سے ہو جائے گا۔ لیکن یہ غلط ہوگا کہ اس کو غیر باپ کی طرف منسوب کر کے مشہور کیا جائے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ تھوڑا سا کلام مزید اگلے پروگرام میں اسی موضوع پہ کریں گے۔